بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارک کے تصدق اور وسیلہ سے آج ہم درس صحیح بخاری کی نشست نمبر 133 میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج کا دن تاریخ کے لحاظ سے بہت ہی اہم دن ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو یوم تحفظ ختم نبوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے دوستو، 1953 کے اندر جو تحریک ختم نبوت چلی تھی مرزائیوں کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف، جس میں تحریک ختم نبوت میں 10,000 حضور کے غلاموں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ بالآخر 7 ستمبر 1974 کے اندر ان گنت محنتوں کے بعد، قربانیوں کے بعد، علماء کی کاوشوں کے نتیجے میں اور شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالستار نیازی، دیگر علماء کرام کی کوششوں سے 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ سے یہ بل منظور ہوا کہ اس کے بعد قادیانی کافر ہیں، مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے عبادت خانے کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے۔ منکرین ختم نبوت کے لیے وہ بڑا جو ہے سیاہ دن تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے یوم فتح کے طور پر اس دن کو منایا جاتا ہے۔ آج 7 ستمبر ہے، تو اسی حوالے سے تو دوستو آج ہم درس صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام کی اسی ختم نبوت کی عظمت اور شان اور حضور علیہ السلام کا خاتم النبیین، یعنی نبی علیہ السلام آئے، آپ کے آنے سے اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب کوئی خبیث چاہے جتنے بھی نبی ہونے کے دعوے کرتا پھرے، وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو دوستو، مسئلہ ختم نبوت جو ہے یہ ایک جزئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مدار ایمان ہے، یہ ایمان کی حساس ہے، اور ایمان کی امارت حضور کی اسی ختم نبوت پر ٹھہری ہوئی ہے۔ اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ اور آج کے دور میں تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر نشست میں آپ کو میں سوشل میڈیا کے فتنوں سے آگاہ کرتا رہتا ہوں۔ آج کا دور تو بڑا کٹن دور ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ قادیانی، جماعت احمدیہ، یہ مرزائی بڑے ایکٹیو ہیں دوستو، بڑے ایکٹیو ہیں، اتنے ایکٹیو ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کا نام لے کر، مسلمانوں کا حلیہ اختیار کر کے قرآن پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، لوگوں کو برگلا کر اپنے جال میں پھنسا کر جب دیکھتے ہیں وہ پکا پھنس گیا ہے، پھر جا کر معاذ اللہ اسے حضور کی ختم نبوت کا منکر بنا دیتے ہیں۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کسی کی فرینڈ ریکویسٹ قبول کیا کریں، سوچ سمجھ کر کوئی حدیث ہو، قرآن کی آیت ہو، اس کو شیئر کیا کریں، آگے فارورڈ کیا کریں، بھیجا کریں، پہلے تحقیق کروایا کریں، کہیں اس کا ترجمہ غلط تو نہیں، کہیں حدیث پاک اسلام کے خلاف تو نہیں ہے۔ حوالہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا، لیکن سوائے عالم کے تو کوئی نہیں جانتا کہ واقعی حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ اسلام کے دشمن تو بہت سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے، خالی فیس بک پر نام لکھنے سے محمد اسماعیل یا محمد جاوید اسلامی نام دے کر ہم کہتے ہیں کہ بس مسلمان کی آئی ڈی ہے۔ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، اپنے ایمان کی حفاظت ویسے بھی بچائیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی آپ نے خود حفاظت کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا ہمارا ایمان ہی ہم سے چھین لے۔ تو یہ چند باتیں تھیں آج کے دن کے حوالے سے، میں نے چاہا کہ پہلے بتا دوں، بعد میں ہم چونکہ حضور کی احادیث مبارکہ پڑھیں گے، حضور کی ختم نبوت کی بات کریں گے، تو وہی حضور کی احادیث مبارکہ سے بات ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 3532، 3532، دوسرے مقام پر آئی ہے 4896۔
بڑی توجہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کو سماعت فرمائیں۔ عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لي 5 أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے 5 نام ہیں۔ ویسے تو حضور علیہ السلام کے کثیر نام ہیں، لیکن اس حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے اپنے 5 اسماء مبارکہ 5 نام پڑھ کر گنوائے۔ آقا نے فرمایا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا نے فرمایا میرا نام ماہی ہے۔ ماہی کا مطلب ہے جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دے گا، کفر کو مٹا دے گا۔ اور میرا نام حاشر ہے، الذی یحشر الناس علی قدمی، میدان محشر میں اللہ لوگوں کو میرے قدموں پر جمع فرمائے گا۔ اور فرمایا وانا العاقب، میرا نام عاقب ہے، عاقب ہے۔ آئے حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نام عاقب کا معنی کیا ہے؟ آپ کا نام عاقب ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اٹھائیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6105، 6106، 6107۔ اس میں آقا نے فرمایا میرا نام عاقب ہے، اور عاقب کا معنی حضور نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6105، 6 اور 7 میں فرما دیا الذی لیس بعدہ نبی، عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کسی نبی نے نہ آنا ہو، کسی اور نبی نے نہ آنا ہو۔ آقا نے اپنی ختم نبوت کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3532 میں اپنی زبان اطہر سے، زبان اقدس سے خود ارشاد فرمایا۔ پھر امام بخاری آگے عنوان باندھتے ہیں چیپٹر، حدیث پاک لانے سے پہلے آپ کہتے ہیں امام بخاری میں حضور کی ختم نبوت کا باب باندھ رہا، پورا چیپٹر باندھا امام بخاری نے حضور کے خاتم النبیین ہونے کا، کہ انبیاء کے سلسلے کو حضور نے ختم کر دیا۔ اب کسی نبی نے حضور کی تشریف آوری کے بعد نہیں آنا، اور کسی رسول نے نہیں آنا، کسی شریعت نے نہیں آنا، کسی کتاب نے نہیں آنا، کسی امت نے نہیں آنا۔ حضور اللہ کے آخری پیغمبر، یہ امت رسول اللہ کی آخری امت، یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب، یہ شریعت اللہ کی آخری شریعت ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو امام بخاری باب باندھتے ہیں حضور کی ختم نبوت کا۔ اس کے تحت 2 حدیثیں امام بخاری لاتے ہیں، وہ حدیث مبارکہ سنیں کہ حضور نے اپنی ختم نبوت کا ذکر کن الفاظ میں کیا۔ وہ الفاظ بڑے توجہ والے ہیں، بڑے محبت کے ساتھ حضور کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے جملے بڑے گنبد خضراء کے تصور میں ڈوب کر سنیں۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال ان مثلي ومثل الانبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الى موضع لبنه من زاويه فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنه قال انا اللبنه وانا خاتم النبيين۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال، 1,24,000 جو پیغمبر آئے ان کی اور میری مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے ایک بہت ہی خوبصورت عمارت تیار کی، عمارت اور ایک گھر بنایا، اکملہا، بڑا اس کو تکمیل تک پہنچا دیا، مکمل بنایا، واحسنہا، اور حسن کے اندر بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس نے مکمل بھی کیا، اور بڑا حسین محل اس نے بنایا، بڑا حسین محل۔ لیکن پورے گھر میں، محل میں، عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ، پورا گھر بن گیا، ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی چھوڑ دی۔ آقا نے فرمایا لوگ آئے اس مکان کی زیارت کرنے کے لیے، فجعل الناس یطوفون به، اس گھر کا طواف کرنے لگے، یعنی گھوم کر گھر کے ایک ایک کونے کو دیکھنے لگے اور تعریفیں کرنے لگے، واہ کتنا حسین گھر ہے، کتنا خوبصورت گھر ہے، کتنا بڑی عالی شان محل ہے۔ سارے تعریف کرتے کرتے تعجب کرتے ہیں، تعجب کر کے کہتے ہیں کاش یہ جو اینٹ خالی ہے، یہاں ایک اینٹ، یہاں اینٹ اگر رکھ دی جائے اس محل کے حسن میں اور اضافہ ہو جائے گا،
اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میرے امتیوں سن لو، وہ محل کوئی اور محل نہیں بلکہ وہ قصر نبوت کا محل ہے، نبوت کا محل ہے۔ اور ہر نبی اپنے دور میں آتا رہا، ہر نبی اپنے دور میں آتا رہا، لیکن وہ ایک جو اینٹ خالی ہے وہ اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ سن لو، اللہ نے میرے ذریعے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، انبیاء کے سلسلے کو بند کر دیا ہے، اب کسی نبی نے میرے بعد نہیں آنا۔ ہر نبی آتا رہا اپنے دور میں۔ اس حدیث کے تحت علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے اندر شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں، اس سے یہ مراد نہیں کہ انبیاء کی شریعتیں مکمل نہیں تھی معاذ اللہ یا ناقص تھیں، کبھی یہ تصور نہ کریں۔ ہر نبی اپنے دور میں جو آیا اللہ نے اس کو نبوت دی، رسالت دی، شریعت دی، قرآن اتارا، جو ہے صحیفے اتارے، کتابیں اتاری، ہر ایک کی شریعت کامل تھی، ناقص کسی نبی کی شریعت نہیں تھی۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی شریعت کامل بھی تھی اور اکمل بھی تھی، جو کامل سے ایک اور درجہ ہے، اکمل تھی۔ اور اگلی بات، ہر نبی اپنے دور میں آیا، نبی اور رسول شریعت لے کر آئے، نبوت کا اعلان کیا، ان کی نبوت اور رسالت ان کے دور تک محدود تھی، لیکن حضور علیہ السلام کی نبوت، رسالت اور شریعت نے قیامت تک رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ بیان فرما دیا محل کی مثال دے کر کہ اس کی ایک اینٹ خالی ہے، اگر وہ رکھ دی جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا، وہ قصر نبوت ہے، اور نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر اللہ نے نبوت کا دروازہ جو ہے بند کر دیا ہے۔ اگلے حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث ہے 3609، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ حضور کے علم غیب پر، نگاہ نبوت پر، اور حضور کے خاتم النبیین ہونے پر آقا نے فرمایا میرے امتیوں سن لو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے بعد 30 جھوٹے دجال مدعیان نبوت پیدا نہیں ہوں گے، اور ہر ایک دعویٰ کرے گا یزعم انہ رسول اللہ، 30 میں سے ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، لیکن سن لینا میرے امتیوں، میں آخری نبی ہوں، وہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے اور جھوٹے ہوں گے، میں ہی خاتم النبیین ہوں، خاتم النبیین ہوں۔ اور امام احمد بن حنبل کی ایک روایت کے اندر ہے، آقا نے فرمایا ان میں سے 4 نسوتن، 4 عورتیں ہوں گی جو نبوت کا دعویٰ کریں گی۔ امام احمد بن حنبل کی حدیث کے المسند کے اندر ہے 29 میں سے 4 عورتیں ہوں گی جو نبوت کا دعویٰ کریں گی، قربان جائیں۔ اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس سے آگے ایک ٹکڑا جامع ترمذی کا جو 3609 ہم نے پڑھی، آقا نے فرمایا ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کبھی اس کے دھوکے میں نہ جانا، کبھی اس کی باتوں میں نہ جانا، اس کے دعوی نبوت پر نہ جانا۔ سن لو آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کا علم غیب، نگاہ نبوت، اپنے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہی تھی۔ قیامت تک جس جھوٹے مدعیان نبوت نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، یہ ہے نگاہ مصطفیٰ، یہ ہے کمال مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ کہ حضور ہر اس جھوٹے شخص کا، ہر اس دجال شخص کا چہرہ اپنی نگاہ نبوت سے قبل از وقت ملاحظہ کر رہے تھے، اور اس فتنے سے مصطفیٰ نے امت کو پہلے آگاہ کر دیا، پہلے آگاہ کر دیا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جامع ترمذی کے الفاظ، آقا نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور صحیح بخاری کی اگلی حدیث پاک جس کا نمبر ہے 335، صحیح بخاری کی اگلی حدیث پاک،
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامة. یہ بھی ختم نبوت پر ایک دلیل ہے. آقا نے فرمایا ہر نبی اپنے اپنے دور میں یبعث الی قومی خاصا، ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوا، خاص علاقے، خاص زمانے، خاص قریے کی طرف مبعوث ہوا. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، لیکن میری جب بعثت کا وقت آیا، میرے میلاد کا وقت آیا، یہ ولادت مصطفیٰ کا مہینہ ہے. حضور کی جب ولادت ہوئی اور حضور جب پیدا ہوئے، اللہ نے نبوت مصطفیٰ کو زمانوں کی حدوں سے نکال دیا، مکان کی حدوں سے نکال دیا، وقت کی حدوں سے نکال دیا. مصطفیٰ جب آئے، حضور کی نبوت کے تابع وقت بھی ہو گیا، حضور کی نبوت کے تابع زمانے بھی آ گئے، حضور کی نبوت کے تابع یہ مکان بھی آ گئے. اللہ نے کہا محبوب اب جہاں جہاں تک میں رب ہوں وہاں وہاں تک تیری نبوت کا سکہ چلے گا. اب تیری نبوت کسی خاص علاقے، خاص زمانے، خاص وقت کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ تیری نبوت جو ہے صبح قیامت تک رہے گی. حتیٰ کہ میدان محشر تک بھی، یہاں تک علماء کرام نے لکھا میدان محشر بھی زمانہ مصطفیٰ میں ہوگا، میدان محشر بھی زمانہ مصطفیٰ کے تابع ہوگا. یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، اور یہ ہے حضور کی ختم نبوت کی شان. ختم نبوت کی شان پہلے یہ تھا ایک نبی وصال کر جاتا، ایک رسول وصال کر جاتا، اللہ کسی اور کو رسول بھیجتا اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ایک اور رسول آتا. ایک وقت میں کئی رسول آئے، لیکن جب حضور علیہ السلام کی باری آئی، اللہ نے سلسلہ نبوت حضور کی آمد پر بند کر دیا. ختم نبوت کا تاج حضور کے سر اقدس پر سجا کر 12 ربیع الاول کی صبح آمنہ کے بطن عطر سے اللہ نے حضور کو خاتم النبیین بنا کر پیدا فرمایا. اور حضور پیدا ہوئے، ہر ایک کی نبوتیں ختم ہو گئی. اب نبوت محمدی کا زمانہ ہے، اب یہ وقت نبوت محمدی کا ہے، اب یہ دور نبوت محمدی کا ہے. اب حدیث صحیح ہے اور صحیح بخاری کے اندر ہم درس دے چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے آخری دور میں قرب قیامت، وہ بھی مصطفیٰ کی شریعت کے تابع ہو کر اتریں گے. اور جب اتریں گے صبح کا ٹائم ہوگا. آقا کی صحیح حدیث، آقا نے کہا ان کی زلفوں سے موتیوں کی طرح پانی ٹپک رہا ہوگا. آپ ایک بڑے مینارے سے اتریں گے، اذان دی جا چکی ہوگی، اقامت دی جا چکی ہوگی، نماز کے لیے صفیں بن رہی ہوں گی. صبح کی نماز کے لیے امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے آپ پیغمبر ہیں، آپ آگے ہیں امامت کروائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، آج میں آپ وقت کے امام ہیں، آپ کے پیچھے مقتدی بن کر نماز ادا کرتا ہوں. یہ ہے حضور کی شان. عیسیٰ علیہ السلام بھی آخری زمانے میں حضور کی شریعت کے تابع ہو کر اتریں گے. یہ ہے نبوت مصطفیٰ، اور یہ حضور علیہ السلام کی خاتم النبیین کی شان. ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام فرمایا ہر ایک کو اللہ نے سرخ جو ہے ایک خاص قوم کی طرف بھیجا. بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے پوری انسانیت کے لیے الاحمر والاسود، سرخ اور سیاہ، ہر انسان کے لیے مجھے نبی بنا کر اللہ نے بھیجا. اب ہمارے بالکل آخری 8-9 منٹ باقی ہیں. ایک تاریخی بات، یہ صحیح بخاری کی احادیث 6-7 میں نے آپ کو دی. یہاں سمجھتا ہوں کہ وقت ہر روز تو ہم اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتے ختم نبوت پر، کیونکہ ہمارا ہر روز نئی احادیث جو صحیح بخاری کی آتی ہیں اس پر ہمارا درس ہوتا ہے. آج چونکہ 7 ستمبر 1974 کو جو ہے بل پاس ہوا تھا پارلیمنٹ سے کہ قادیانیوں کو کافر مرتد قرار دیا گیا تھا، پہلے میں اس کی پوری تفصیل میں شروع میں بیان کر چکا ہوں. اس حوالے سے ختم نبوت کے حوالے سے ایک گھرانے کا ذکر نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضور کی ختم نبوت کا جو ہے باپ ادھورا رہتا ہے. وہ گھرانہ حضرت ام عمارہ کا ہے، حضور کی صحابیہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. سنیں، مردوں نے تو حضور سے محبت کی، عورتیں حضور کے لیے کیا کچھ نہیں کر گئی، عورتوں نے حضور کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ان میں سے ایک صحابیہ کا ذکر آپ کو سناتا ہوں اسی ختم نبوت کے حوالے سے. غزوہ احد کے اندر ان کو ایک روایت کے اندر آتا ہے 20، ایک روایت کے اندر آتا ہے 80 زخم حضور کی حفاظت کرتے ہوئے لگے.
حضرت ام عمارہ کو غزوہ احد میں حضور کی حفاظت میں 20 سے 80 زخم لگے، اور ان کا شوہر بھی غزوہ احد میں شامل تھا، ان کے 2 بیٹے بھی غزوہ احد میں شامل تھے۔ دوران جنگ آقا نے دیکھا پورا گھرانہ میری خدمت میں مصروف ہے، ام عمارہ میری حفاظت میں، زخم سے جسم چور چور ہے اور خون بہ رہا ہے۔ دوران جنگ آقا نے ام عمارہ کو کہا، اے ام عمارہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے گھرانے میں برکتیں نازل فرمائے۔ ام عمارہ نے کہا، یا رسول اللہ آج آپ کی رحمت جوبن میں ہے، مجھے برکتیں نہیں چاہیے، مجھے کچھ اور آج چاہیے، کچھ اور چاہیے۔ آقا نے فرمایا بتاؤ کیا چاہیے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب جنت میں جو آپ کو مکان ملنا ہے اس کا پڑوسی بننا چاہتی ہوں، جو آپ کو محل ملے گا اس کی رفاقت چاہیے۔ آقا نے دعا کے لیے ہاتھ کیے، یا اللہ ان گھرانے کو کل قیامت کے دن اور جنت میں جو میرا مکان محل تو نے دینا ہے ان کو میرا رفیق بنا دے، ساتھی بنا دے۔ یہ سننے کے دیر تھی، ام عمارہ نے کہا، یا رسول اللہ اب بقیہ زندگی جیسے گزرتی ہے لا ابالی، کوئی فکر نہیں، اب پوری زندگی سی خوشی میں گزرے گی، جنت میں آپ کا پڑوسی جو بننا ہے۔ یہ شان ام عمارہ کی۔ ان کے بیٹے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ قذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کے سلے میں جنگ یمامہ ہوئی سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں، ان کے دور خلافت میں جنگ یمامہ ہوئی۔ دوستو حضرت ام عمارہ کے بیٹے حبیب بن زید کو مسلمہ قذاب نے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے پوچھا، اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ جھوٹا کہنے لگا مسلمہ قذاب، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ اب یہاں بڑی اہم بات بتاؤں گا، وہ بڑے دل کے کانوں سے سننا۔ آپ نے کہا میں بہرا ہوں، میں کچھ نہیں سن سکتا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو خبیث کیا کہہ رہا ہے؟ میں بہرا ہوں۔ حبیب بن زید ام عمارہ کے بیٹے نے کہا میں نہیں سن رہا تیری بکواس۔ اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے؟ نے کہا ہاں ہاں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نے دوبارہ کہا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کیا بکواس کی ہے، میں نے سنی بھی نہیں۔ حالانکہ جواب بنتا تھا نہیں تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ صحابی رسول نے یہ جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا، یہ جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ میں بہرا ہوں، تیرے اس خبیث خباثت والے جملے کو میں نے سنا ہی نہیں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے دوبارہ کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے کان ہے، میری بات نہیں سنتے، مصطفیٰ کی بات فٹافٹ سن لیتے ہیں، فٹافٹ سن لیتے ہیں۔ یہاں عقیدے کی بات ایک بتاتا چلو دوستو، وہ بڑے بد نصیب ہیں جس کو ہم کہیں یار کس کو، وہ کہتے ہیں ہم ہر ایک کو سنتے ہیں، جو کہتے ہیں میں ہر ایک کو سن لیتا ہوں، یار میں کسی ایک کو نہیں سنتا، ہر ایک کی مانتا ہوں، وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے جو ہر ایک کی سنے، ہر ایک کی نہ سنے بلکہ اس کی سنے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو، ادب مصطفیٰ ہو، محبت مصطفیٰ ہو۔ حضرت حبیب بن زید نے ہر ایک کی نہیں سنی بلکہ اپنے کان بند کر دیے اور کہا کہ میں بہرا ہوں، تیرے یہ خبیث جملے میں سن ہی نہیں سکتا کہ تو کہہ رہا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، بلکہ ہمارے کان تو یہ سنتے ہیں محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے رسول ہے۔ اس لیے ہر ایک کی نہ سنا کریں، اس کی سنا کریں۔ حبیب بن زید کے عمل سے پتہ لگتا ہے جو حضور کی عظمت کی باتیں آپ کو سنائے، شانوں کی باتیں سنائے، محبت کی باتیں سنائے، حضور سے آپ کا تعلق جوڑے، جو توڑے اس کے سننے کے لیے اپنے کان بند کر دیں، بند کر دیں۔ پھر اس خبیث نے کیا کیا، مسلمہ قذاب نے، میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر پوری گفتگو میں لپیٹ سکوں۔ مسلمہ قذاب نے آپ کا یہاں سے ہاتھ کاٹا، ہاتھ کاٹ کر کہا کہ تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے کہا اے خبیث میں نے نہیں سنا تو نے کیا کہا۔ یہ ہے زندگی کے سودے مصطفیٰ پہ لٹا دیے۔ پھر یہاں سے کاٹا، یہاں سے کاٹا، یہاں سے کاٹا، یہاں سے ایک لگتا ہاتھ نہیں کاٹا، ٹکڑے ٹکڑے جیسے بوٹی کے بنائے جاتے ہیں، دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر پوچھا، آپ نے کہا میں نے سنا ہی نہیں تو نے کیا کہا، ہاتھ کٹ چکا ہے ٹکڑے ٹکڑے۔ پھر بھی دیکھیں عشق مصطفیٰ نہیں چھوٹا، حضور کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج ایک چائے کی پیالی کے لیے مصطفیٰ کے بے وفا ہو جاتے ہیں، بے ادبوں کے ساتھ، حضور کے جو ہے علم غیب، حضور کے حاضر و ناظر، حضور کے نور و بشر اور حضور کے میلاد کے منکروں کے ساتھ بیٹھ کر چائے کی پیالی پر اپنے آپ کو لٹا دیتے ہیں۔ انہوں نے جسم کٹا دیے، سمجھوتا گستاخ کے ساتھ نہیں کیا۔
انہوں نے کہا کہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ یہ کیا ہے ہر رنگ میں اپنے آپ کو رنگتے جاؤ، پتہ تو لگے یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، ہر رنگ میں اپنے آپ کو نہ رنگو۔ پھر بائیں ہاتھ کو ایسے کاٹا، مختصر کر رہا ہوں، دونوں ہاتھ کاٹے، پھر بھی آپ نے کہا میں تیری خباثت نہیں سن رہا، میں پھر بھی گواہی دوں گا محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر اس نے دائیں ٹانگ کو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر یہاں تک کاٹا، پھر بائیں کو کاٹا، پھر بھی آپ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے رسول اور آخری نبی ہے۔ یہ آپ کا جسم بچ گیا۔ اس خبیث نے اس جسم کو آگ کے اندر ڈال دیا، ڈالتے وقت کہا میں آگ کے اندر ڈال رہا ہوں، جل جائے گا، اب تو مانتا ہے اشہد انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول۔ آپ نے کہا کیا تو کہہ رہا ہے، اتنی دیر سے میں تیری بکواس نہیں سن رہا۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو مانتا ہے محمد اللہ؟ آپ نے کہا ہاں مانتا ہوں۔ یہ ہے ہاتھ بھی کٹے ہیں، پاؤں بھی کٹے ہیں، حضور کی نبوت اور حضور کی ختم نبوت کا تب بھی پیرا دے رہے ہیں۔ پھر جسم جلا دیا گیا، کوئلہ بن گیا آپ کا جسم۔ ان کی والدہ ام عمارہ نے قسم اٹھائی اللہ سے، یا اللہ تیری بارگاہ میں قسم اٹھاتی ہوں اس خبیث کو اپنے ہاتھوں سے میں قتل کروں گی، اس نے میرے بیٹے کو شہید کیا۔ مسلمہ کذاب نے حبیب بن زید کو اتنی بے دردی سے شہید کیا، میں تیری بارگاہ میں قسم اٹھاتی ہوں میں اس خبیث کو شہید جو ہے واصل جہنم کروں گی، میرے بیٹے کو شہید کیا۔ جب جنگ یمامہ ہوئی، سیدنا صدیق اکبر مسلمانوں کی فوج تیار کر رہے ہیں، ام عمارہ آگے تلوار لے کر، کیا عورتیں ہوئیں، کیا عورتوں کا جذبہ تھا، حضور کے عشق میں شرسار ہو کر ختم نبوت کا پہلا دیتے ہوئے حضرت ام عمارہ جنگ یمامہ کے لیے سیدنا صدیق اکبر کے پاس آتی ہے۔ آپ کہتی ہیں اس جنگ میں میں بھی چلوں گی۔ سیدنا صدیق اکبر کے جملے سنے، آپ نے کہا اور کسی عورت کو جنگ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اے ام عمارہ تیری جرت کو، تیری شجاعت کو غزوہ احد میں ہم دے چکے ہیں، تو ہمارے ساتھ چلے گی۔ آپ نے ام عمارہ کو مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ بھیجا۔ جب لشکر آمنے سامنے جنگ کا ہوا، آپ لوگوں سے پوچھتی رہی وہ مسلمہ قذاب خبیث کہاں ہے؟ ایک صحابی نے بتایا کہ وہ سامنے ٹھہرا ہے۔ حضرت ام عمارہ نے جب اس خبیث کو دیکھا، یہ اب الفاظ میں کوئی باتیں بیان نہیں ہو سکتی، کچھ باتوں کو محسوس کیا جاتا ہے، وہ محسوس کرے۔ جب سامنے ایک تھی مصطفیٰ کی نبوت کا باغی تھا، وہ دعویٰ کیا ہوا تھا میں نبی ہوں، دوسرا بیٹے کو بے دردی سے شہید کیا تھا، دو بڑے جرم تھے اس کے، ماں تھی اور حضور کی امتی تھی۔ یہ دو درد لے کر کس جذبے کے ساتھ، کس عشق کے ساتھ اور کیسی آگ لے کر آنکھوں میں اور کیسا جذبہ لے کر وہ روانہ ہوئی ہوگی، چیختی ہوئی روانہ ہوئی۔ آپ کہتی مجھے خبر نہیں تھی، سامنے سے اس کا ایک پیروکار مجھے ٹکر گیا، سامنے سے مسلمہ قذاب کا ایک پیروکار ٹکر گیا۔ اس نے دیکھا یہ تو بڑے جذبے میں جا رہی ہے، یہ تو اس کو واصل جہنم کر دے گی۔ اس نے کیا کیا، وار کیا، میرا ہاتھ کاٹ دیا، ام عمارہ کا ہاتھ کاٹا۔ ام عمارہ کہتی ہیں آگے سنیں، آپ کہتی ہیں ذرا پر بھی میں جو ہے لڑکھڑائی نہیں، ذرا پر بھی نہیں لڑکھڑائی، میرا ہاتھ کٹ گیا۔ میں کیوں جس جذبے کے ساتھ جا رہی تھی اس جذبے کے سامنے ہاتھ کی تکلیف کچھ معنی بھی نہیں رکھتی تھی، میں بالکل نہیں لڑکھڑائی، میں فوراً پھر آگے چلی۔ جب آگے چلی تو میں نے دیکھا کہ وہ خبیث زمین پر مرا پڑا تھا۔ جب مرا پڑا تھا میں نے دیکھا وابنی عبداللہ یمسح بسیفہ بثیابہ، میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا عبداللہ، بیٹا تھا ان کا عبداللہ، حضور کی ختم نبوت پر پیرا پہلے دے چکا ہے اور اپنے بھائی کا بدلہ لے چکا ہے، اور اپنی تلوار کو اپنے کپڑوں سے صاف کر رہا ہے اس خلیز کے خون کو جس سے قتل اس کو جو ہے واصل جہنم کیا تھا۔ میں نے کہا بیٹا تو نے قتل کر دیا۔ اب ماں بیٹا اور ماں آمنے سامنے ہو گئے، درمیان میں خبیث کی لاش پڑی ہے۔ اب بیٹے نے ماں کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھا اور پیچھے سے 20 تلواروں نیزوں کے زخم بھی لگے، ام عمارہ کو پیچھے سے 20 زخم بھی لگے، ہاتھ بھی کٹا ہے، جسم سے خون جاری ہے۔ بیٹے نے نہیں کہا امی جان ہائے ہائے کیا ہو گیا، بلکہ خوش ہوئے یہ زخم مصطفیٰ کی ختم نبوت کے پہرے میں لگے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں امی جان، خبیث کو میں نے واصل جہنم کر دیا۔ اسی وقت ام عمارہ سجدے میں گریں اور اللہ کا شکر ادا کیا، اس خبیث سے اس دھرتی کو اللہ نے پاک کر دیا ہے۔ تو وہ ام عمارہ دوستو، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھرانے کا ذکر آپ نے سنا، تو یہ حضور کی پورا ٹائم ہمارا آ چکا ہے، ختم نبوت کا ہم نے ذکر سنا۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا
کیونکہ چند دوست بیٹھے تھے. آخر میں پہلے والا پیغام دیتا ہوں. سوشل میڈیا پر جتنے قادیانی، مرزائی، جماعت احمدیہ والے منکرین ختم نبوت ایکٹیو ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کوئی پوسٹ ہو، کوئی اسلامی پوسٹ، کوئی حدیث، کوئی قرآن کا ترجمہ، کوئی بھی بات کرنے والا خدا را ہر ایک کی نہ سنے. جیسے ہم نے سنا حبیب بن زید نے ہر ایک کی نہیں سنی، اس کی سنی جس سے عشق مصطفیٰ آ رہا تھا. علماء سے تحقیق کروائیں کہ یہ ایمان کے لبادے میں کئی دین کا دشمن تو نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ غلط تو نہیں شیئر کر رہے، حدیث نبی کا ترجمہ غلط تو شیئر نہیں کر رہے. تحقیق کریں. گوگل پر آپ لکھیں گے قرآن کا ترجمہ، بعض اوقات اکثر اوقات تو جماعت احمدیہ مرزائیوں کا لکھا ہوا ترجمہ بالکل اوپر والی ویب سائٹ پر آ جاتا ہے. وہ تو اتنے ایکٹیو ہے. گوگل پر جو مسئلہ جو چیز لکھیں گے جماعت احمدیہ مرزائیوں کی تحقیق سامنے آ جاتی ہے. اس لیے ہر ایک کی تحقیق سوشل میڈیا پر اعتبار نہ کریں. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. سوشل میڈیا سب سے بڑا فتنہ ہے. اپنے علماء کو ٹائم دیں، علماء کی مجلس میں بیٹھیں، براہ راست ان کو سنیں، ان کے پاس ٹائم دیں. اگر آج کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہو، ہر ایک کی نہ سنیں، اس کی سنیں جس کے الفاظ سے عشق مصطفیٰ ٹپکتا ہو، حضور کی عظمت ٹپکتی ہو، حضور کی محبت ٹپکتی ہو. اللہ رب العزت آج کی اس عظیم دن کے صدقے 7 ستمبر 1974 کو جو عظیم یوم فتح کے نام پر اس دن کو منایا جاتا ہے، اللہ ان عظیم ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی حضور کی سچی محبت عطا فرمائے. حضور کی ختم نبوت پر ان کی طرح جذبہ اور ان کی طرح ولولہ اور ان کی طرح محبت عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.